بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے طبعی اور غیر طبعی کردار میں کیا فرق ہے۔ طبعی کردار دراصل کسی بھی نارمل یا صحت مند فرد کو کہا جاتا ہے۔ ایسا کردار جو معاشرے میں نارمل یا صحت مند ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ طبعی کردار ہے، یعنی جو معاشرتی معیاروں کے مطابق زندگی گزار رہا ہو وہ شخص جو ہے وہ صحت مند کہلائے گا اور طبعی کردار کہلائے گا۔ اور غیر صحت مند وہ ہے جو معاشرتی معیار پر پورا نہ اتر سکے۔ اب معاشرتی معیار کیا ہیں؟ معاشرتی معیار یہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے جو نارمل چیزیں ہیں، جیسے اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کلاس میں آتا ہے، کلاس میں آ کر جیسے تمام نارمل اسٹوڈنٹس حصہ لے رہے ہیں ہر چیز میں، اپنی کلاس میں آ کر ہر چیز کو پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ بہت لائق ہو یا بہت نہ لائق ہو، لیکن وہ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرے، حصہ لے، کھیلے کودے، مذاق کرے، ہنسے، بات کرے، پڑھائی کرے، تو یہ ہے نارمل۔ اور اگر وہ ایک طرف آ کے الگ تھلگ بیٹھا رہتا ہے، پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، حصہ نہیں لیتا، کسی سے بات نہیں کرتا، تو یہ اس کو کوئی مسئلہ ہے اس کا مطلب، اور یہ غیر طبعی کردار ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اگریسو ہو، بہت توڑ پھوڑ کرنے والا ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ چیختا چلاتا ہو، تب بھی وہ نارمل نہیں ہے۔ تو نارمل شخص وہ ہے یا طبعی کردار وہ ہے جو اس کو کہا جاتا ہے جو معاشرتی معیاروں کے مطابق زندگی گزارا ہو، وہی شخص صحت مند بھی ہے اور وہ طبعی کردار بھی ہے۔ اور جو شخص معاشرتی معیاروں پر پورا نہ اتر سکے تو وہ شخص جو ہے وہ غیر طبعی کردار کہلاتا ہے۔ جو غیر صحت مند شخص کا اپنی ذات کے بارے میں ہی ادراک صحیح نہیں ہوتا، اس کی پرسیپشن، اس کو اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا، اپنے بارے میں ہی اس کی پرسیپشن صحیح نہیں ہوتی، اور وہ معاشرتی معیاروں کے مطابق زندگی بھی نہیں گزارتا، ہمہ وقت کسی نہ کسی وہم میں، کسی اندرونی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، اس کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی عزت نفس بھی کم ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک اضطراری سی کیفیت پائی جاتی ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، وہ بے حس ہوتا ہے، معاشرے کے لیے معاشرتی بے حسی اس میں ہوتی ہے، غیر ہمدرد ہوتا ہے اس کا، اور وہ عدم مطابقت کا شکار ہوتا ہے، یعنی ماحول میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پاتا۔ جبکہ نارمل کردار جو ہوگا، یہ طبعی کردار ہوگا، وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوگا، نہ اس کو وہم ہوں گے کوئی ایسے، نہ ایسی کوئی کشمکش کا شکار ہوگا، نہ کوئی اضطراری کیفیت ہوگی، نہ بے حس ہوگا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوگا، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوگا، معاشرے میں جلد ایڈجسٹمنٹ کرنے والا ہوگا، دوست بنانے والا ہوگا، تو یہ کردار جو ہے وہ طبعی کردار ہوگا۔ اب مختلف نظریات لوگوں نے جو پیش کیے کہ طبعی کردار یا غیر طبعی کردار میں کیا فرق ہے یا کیا نظریہ ہے، تحلیل نفسی کے نظریے کے مطابق غیر طبعی کردار کی ابتدا بچپن سے ہی ہو جاتی ہے۔ جب بچہ تعمیر اور ساخت کے لحاظ سے مختلف مدارج طے کر رہا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو جو خواہشات بچپن میں اس کی پوری نہیں ہوتی، وہ ان کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، اور اس کا کردار جو ہے وہ نارمل سے ہٹ کر اب نارمل یا غیر طبعی ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے سائیکو انالیسس یا تحلیل نفسی کا، کہ آپ کی بچپن میں کچھ خواہشات پوری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ خواہشات جو ہیں وہ آپ کے لاشعور میں جمع ہو گئی ہیں، اور آپ کے لیے وہ مسئلہ بنا رہی ہیں، اور آپ فرسٹریٹ ہو کر اس طرح کی حرکات کر رہے ہو کہ یا آپ بالکل ہٹ کے بیٹھ رہے ہو، بالکل حصہ نہیں لے رہے، یا آپ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اگریسو ہو اور بہت توڑ پھوڑ اور بہت لڑائی جھگڑا اور بہت اس طرح کا کردار ادا کرتے ہو۔ تو یہ ہے سائیکو انالیسس یا تحلیل نفسی کا نظریہ۔ اس کے برعکس کرداری ماہرین کا نظریہ یہ ہے کہ غیر طبعی کردار اصل میں غلط آموزش کا نتیجہ ہے، یعنی آموزش کا مطلب ہے لرننگ، کہ آپ نے ماحول سے ایسا ماحول دیکھا جس میں آپ کی تربیت ہی صحیح نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کا کردار جو ہے وہ نارمل سے ہٹ کر اب نارمل یا طبعی سے ہٹ کر غیر طبعی کردار بن گیا۔ کوئی بھی فرد صحت مندانہ کرداری طریقہ علاج اور تکنیکوں کے ذریعے سیکھ سکتا ہے، یعنی وہ ٹیکنیکس کے ذریعے سے ہم اس کو صحت مند کر سکتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کا نظریہ تو ذہنی صحت جو ہے وہ معیاری ماڈل پر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم نزدیک ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں، اور اللہ سے دوری جو ہے وہ ہمیں ذہنی طور پر غیر طبعی کردار بنا دیتی ہے یا اب نارمل بنا دیتی ہے۔